مسیح یسوع کے بابرکت جلالی قدوس پیارے فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں فیتھ ٹی وی، جس کے چیئرمین اور جو فاؤنڈر ہیں وہ ریورنڈ سیسل جان برکت ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا بخشی کہ وہ چینل پہ کام کریں، ٹیلی ویژن پر کام کریں، تاکہ خداوند کا کلام ہر زندگی تک پہنچے اور وہ یسوع مسیح کی پہچان کریں، تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت سب موجود ہیں فیتھ ٹی وی پر اور آپ پروگرام واچ کر رہے ہیں کلام کے بھید۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی آپ کو پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر خوبصورت خدام آ کر خدا کے کلام کو، اس کے پیغام کو شیئر کرتے ہیں، جس سے ہم سب برکت پاتے ہیں اور خداوند کے نام کو سارا عزت اور جلال ملتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے مہمان کا تعارف لیں، آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پاک زندہ جلالی آسمانی خدا، یسوع کے پیارے نام میں ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جو خدا کلام کے بھیدوں کو اپنے لوگوں کے وسیلہ سے کھولتا ہے اور لوگ خدا تیرے کلام کو قبول کر کے برکت پاتے ہیں۔ پاک زندہ جلالی آسمانی خدا، تیرے خادم کو، تیرے سورما کو تیرے پاک پوتر ہاتھوں میں دیتے ہیں، اس میں سے ہو کر آج ہم سب سے کلام کرنا، تاکہ خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے خدا پاک خدا بنجر زمینیں سیراب ہوں۔ خدا پاک خدا وہ جو لوگ بے دل ہیں وہ خدا پاک خدا تقویت پائیں، اور زندہ جلالی آسمانی خدا آج جو بیمار لوگ ہیں وہ شفا پائیں۔ اور پاک آسمانی خدا میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تیرے کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگوں کو تقویت ملے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ خدا پاک خدا تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند اپنے بندہ میں سے ہو کر بولنا، تاکہ برکت اور تازگی ہم سب کو ملے اور تیرا نام عزت اور جلال پائے، یسوع کے پیارے نام میں آمین۔ تو بڑے خوبصورت خادم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بائبل ٹیچر بھی ہیں اور خداوند کے کلام کو جگہ بہ جگہ پھیلاتے ہیں۔ آئیں ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بس سب ویلکم کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اپنا مختصر تعارف دیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز اس کے نام سے جس نے کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے میں عالی جناب ریورنڈ سیسل جان صاحب کا اور فیتھ ٹیلی ویژن کی ساری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع بخشا، اپرچونٹی کہ آج آپ کے ساتھ یہاں پر انجیل کا کام کر سکیں۔ تو میرا نام پاسٹر ایمینول گل ہے اور ایف جی اے چرچ کے ساتھ مل کر میں خدمت کر رہا ہوں۔ میرا چرچ جس میں خدمت کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، شادرہ ٹاؤن لاہور میں ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک کالج ہے PDS پاکستان ڈسائپلشپ سیمنری، اس میں ایز اے کوآرڈینیٹر بھی کام کر رہا ہوں اور ساتھ وہاں ایز اے ٹیچر بھی پڑھاتا بھی ہوں، ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہوں۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یاد کیا، موقع بخشا کہ آپ کے ساتھ یہاں پر حاضر ہو سکیں۔ تو آج پروگرام کلام کے بھید میں آپ خداوند کے زندہ کلام میں سے کون سے بھید بیان کریں گے، تاکہ تمام فیتھ ٹی وی دیکھنے والے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور ایمان میں وہ ترقی کریں، تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے۔ تو آج آپ کا ٹاپک کیا ہوگا اور کون سا حوالہ آپ آج ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ سر، دور حاضرہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ چرچ میں بہت سارے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں تو کسی طرح سے وہ اپنی شفا کو حاصل نہیں کر پاتے۔ جب وہ شفا حاصل نہیں کر پاتے چرچ میں تو وہ پھر ان کا ایمان سے ہٹ جاتے ہیں اور دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ فیتھ میں کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر اصل راہ کو چھوڑ کر، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اس کو چھوڑ کر وہ اور طرف نکل جاتے ہیں اور وسیلے ڈھونڈ لیتے ہیں کسی طرح سے شفا، جادوگروں کے پاس، دوسری جگہوں پہ۔ ہاں جی، تو اکارڈنگ ٹو بائبل میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ شفا کا بھید کیا ہے اور کس طرح سے مل سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ شفا کیسے مل سکتی ہے، ہم یہ بھی آج غور کریں گے کہ بیماری کیوں آتی ہے۔
تو میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، جتنے لوگ سامعین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں جی، اعمال کی کتاب رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب چیپٹر نمبر 3 ہے، ورس نمبر 6. ایک ورس ہم پڑھیں گے اور اس میں سے پھر ہم دیکھیں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو. آمین. تو میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں جس نے آج اس ٹاپک پر بات کرنے کا فضل بخشا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ عزیزو، اس سے پہلے کہ آپ غور کریں کہ شفا کیسے ملتی ہے، اور آج چرچ کا بیشتر حصہ، اکثر و بیشتر لوگ اسی کشمکش میں ہیں کہ کس طرح وہ شفا کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آئیے چند لمحوں کے لیے غور کریں کہ بیماری کیوں آتی ہے. سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ بیماری آتی کیوں ہے. جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں اس کی وجہ پہلے جان لیجئے. تو نمبر 1 میں بتاؤں گا کہ بیماری آنے کی پہلی وجہ ہے ہماری یا آپ کی لاپرواہی. آپ کی لاپرواہی کے سبب سے بیماری آتی ہے. جب آپ اچھی طرح سے کھاتے پیتے نہیں ہیں، جب آپ تھوڑی بیماری میں اپنی میڈیسن نہیں لیتے ہیں، جب اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جب اپنی ریسٹ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے وسیلے سے آپ کو بیماری لگ سکتی ہے. تو پھر وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ پھر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. دوسری وجہ بیماری آنے کی، بائبل مقدس بتاتی ہے ابلیس ہمارا دشمن ہے جو ہم پر بیماریاں بھیجتا ہے. تو بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل 13واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے 18 برس سے کبڑی عورت کے بارے میں، جسے لکھا ہے کہ وہ بدروحوں کے باعث بیمار تھی. تو سورس جو تھا بیماری کا وہ ڈیمنز تھے. بدروحوں نے اس عورت کو پکڑا ہوا تھا اور 18 برس سے مسلسل اس کو کبڑا کیے جا رہی تھی. تو شیاطین جو ہیں وہ بھی ہمیں بیمار کرتے ہیں، ہمیں بدنی طور پر وہ پریشان کرتے رہتے ہیں. پھر ایک مرگی والا لڑکا جو تھا، بائبل میں اس کا ذکر ہے، مرگی کی بدروہیں. پھر کلام میں لکھا ہے لوکا 11 باب کی 14ویں آیت میں کہ گونگی بہری روحیں تھیں. اس کے معنی کہ بہت ساری بدروہیں ہیں جو انسانوں کو بیمار کرتی ہیں، بلکہ ابلیس بیماریاں لاتا رہتا ہے انسانوں پر. تیسری بڑی وجہ بیماری کیوں آتی ہے، امثال کی کتاب کا 5واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے. یعنی تیسرا بڑا وسیلہ گناہ ہے جس کی بدولت ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تو گناہ کے باعث کوئی شخص بیمار پڑا ہوا ہے تو اس کو خبر نہیں ہے، شفا لینا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اب شفا لیں اپنے گناہ کے بارے میں سوچنا شروع کریں. مفلوج کی مثال دیکھیے، متی کی انجیل کا 9واں باب اس کی 2 آیت میں یسوع نے فرمایا، مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے. اس کے معنی یہ تھے کرائسٹ ایسا ڈاکٹر تھا جسے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بیماری کب سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے. اسے کوئی انویسٹیگیشنز کروانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. خود خداوند نے دیکھ لیا کہ یہ شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہے، اس لیے پہلے اس کی بیماری کی وجہ کو یسوع نے ختم کیا. بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے. چوتھی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آج لوگ شفا پانا چاہتے ہیں. ہر ایک شفا پانے کا خواہش مند ہے، شفا تو پانا چاہتے ہیں، لیکن لوگ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں گناہ بھی کرتے رہیں اور شفا بھی پائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہاں پر یسوع مسیح نے اصل میں اس کا پورا علاج کر دیا ہے. اس نے کہا، اس نے اس مین وجہ کو ختم کر دیا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. بالکل. گناہ کو معاف کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے، شفا دینے کا اس کے پاس اختیار ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. چاہے آپ جتنے بھی بیمار ہیں، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں، تو وہ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ طبیب اعظم ہے، وہ حکیم انسانیت ہے، وہ شفا کا منبع ہے، اور وہ فرما دیتا ہے تو لوگ شفا پاتے ہیں. جی پاسٹر صاحب. تو گناہ میں بتا رہا تھا، تیسری بڑی وجہ گناہ ہے جس کی بدولت انسان بیمار ہے. نمبر 4، خدا بیماریاں بھیجتا ہے انسانوں پر، اپنے مخالفین پر. پہلی بات، خدا اپنے دشمنوں پر، اپنے مخالفین پر بیماریاں بھیجتا ہے تاکہ انہیں اپنا جلال دکھائے اور انہیں راہ راست پر لائے. دوسری بات، خدا اپنے بچوں پر بھی بیماریاں بھیجتا ہے کئی دفعہ کہ وہ درست ہو جائیں، اپنی بری راہوں سے پھر جائیں. تو آپ کو یاد ہوگا
کہ داؤد نبی نے فرمایا تھا کہ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے تو کسی اور راہ پر جا رہا تھا، لیکن اب میں تیرے آئین کو مانتا ہوں. مصیبت اٹھانے سے پہلے میں تجھے مان نہیں رہا تھا، اب تیرے آئین کو میں مان رہا ہوں. تو خدا کے لوگ یا خدا کے بیٹے بیٹیاں جب وہ گناہ کی راہ پر چلتے ہیں تو خدا پھر بیماری کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ درست لائن پر آ جائیں. یعنی ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو راستے پر واپس لانے کے لیے خدا بیماری کو الاؤ کر دیتا ہے. کئی بار خدا بھیجتا ہے بیماریاں لیکن اپنے مخالفوں پر بھیجتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے خدا الاؤ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ بیماریاں چلی جائیں، ان پر آ جائیں تاکہ یہ واپس میرے راستے پر آ جائیں. ایوب کی مثال ہمارے سامنے ہے. ایوب کی مثال بھی ہے کہ اس کو بہت سارا اس پہ مصیبت آئی تھی لیکن اس کے بعد وہ درست بھی ہو گیا. اس نے خاک اور راکھ میں بیٹھ کے توبہ کی. اب میں پاسٹر صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ساری جو بیماری آنے کی وجوہات ہیں، ان ساری وجوہات کے اندر کچھ بھی وجہ ہے، کوئی وسیلہ بن گیا ہے کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں، پر شافی ایک ہی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند نے فرمایا تھا میں خداوند تیرا شافی. خروج کی کتاب کے اندر یہ بہت بڑی بات لکھی گئی ہے، وہ ہمارا خدا ہمارا شافی. اگر آپ بیمار ہیں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اگر بیمار ہیں آپ بدروہوں کی وجہ سے، اگر آپ بیمار ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر آپ بیمار ہیں خدا کے غضب کے نیچے آ کر کسی طرح سے بھی، پر شافی ایک ہی ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے. یعنی بیماری کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں لیکن شفا کے لیے ایک ہی نام ہے، شفا ایک جو ہی سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے. اس کا نام یسوع ہے، کا ہو یا زمینیوں کا یا زمین کے نیچے والوں کا، وہ یسوع نام ہے. وہ یسوع نام ہے، چھٹکارا وہیں سے ہے. وہی سے. اب میں شفا کے وسائل بتانے لگا ہوں کہ شفا کے سورسز کیا ہیں. پہلے ہم نے غور کیا تھا کہ بیماری آنے کے سورسز کیا تھے، اب غور کریں گے کہ شفا کے سورسز کیا ہیں. تو شفا کا سب سے پہلا سورس، جو آپ نے بھی بات کی ہے، یسوع مسیح کا نام ہے. یسوع کے نام سے ہمیں شفا ملتی ہے. اچھا، مسیح کے نام کے بارے میں اگر غور کریں کہ کیوں ہم یسوع مسیح کے نام سے شفا پاتے ہیں، آخر اس نام کے اندر کیا پاور ہے، کیا اتھارٹی ہے، اور کیوں ہے کہ ہم یسوع کے نام سے شفا پاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب فرشتہ یوسف سے ملنے آیا تھا اور یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر، تجسم کے موقع پر، تو اس نے کہا تھا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یعنی نجات دہندہ، چھٹکارا دینے والا یا منجی ایک ہی ہے، شافی ایک ہی ہے، اس کا نام یسوع. یسوع کے نام کے اندر شفا ہے، کیونکہ یسوع کا نام جو ہے یہ دو الفاظ کا مرکب ہے. جو یہوہ کا سنگولر ہے، اور پھر سو کے مطلب چھڑانے والا، اور کا مطلب ہے یہوہ جو چھٹکارا دیتا ہے، یہوہ جو نجات دیتا ہے، یہوہ جو رہائی دیتا ہے. اس لیے یسوع کے نام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں یسوع کا نام زیادہ طاقتور ہے. نمبر 1، اس لیے کہ یہ سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. فلپیوں کے خط کے 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، ہر ایک سر اس کے سامنے جھکے. اچھا، میں اس پر بڑی خوشی سے یہ بتانا چاہتا ہوں، کئی لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ جب اس دنیا میں یسوع مسیح موجود تھے اس وقت اس کا نام سب سے اعلیٰ تھا، لیکن آج شاید یسوع کا نام سب سے اعلیٰ نہیں ہے. پر خدا کا شکر ہے، افسیوں 1 باب اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس سے جو نام بخشا گیا ہر دور میں، یعنی آنے والے سارے زمانوں میں اس کا نام سب سے اونچا ہے. تو یہ افیسیوں کے خط میں کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یسوع کا نام نہ صرف یہودیوں کے زمانے میں اونچا تھا، بلکہ آنے والے ہر جہان میں اس کا نام سب سے اوپر ہے. اور پھر پادری صاحب اس کا ایک بڑی بات یہ کہ یہ نام زمینی نہیں ہے، یہ نام آسمان سے اترا ہے، زمین کا نام نہیں ہے. خدا نے جبرائیل کو، فرشتے کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جا کے تو کہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا. اگر یسوع کا نام زمینی ہوتا تو شاید وہ شفائیں نازل نہ کر سکتا، پر یہ نام آسمان سے اترا ہے اور اس زمین پر آیا ہے. شفائیں آسمان سے اترتی ہیں، نجات آسمان سے اترتی ہے ساری دھرتی پر. یاد رکھیے، آپ کی بیماری کا علاج اس زمین پر نہیں ہے، ورنہ کوئی شخص مرے نہ، پر آپ کا علاج ایک شخص کے پاس ہے جو آسمان سے اترا تھا، جو آپ کے لیے صلیب پر مرا تھا، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور پھر وہاں سے واپس آئے گا ہم سب کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. پاسٹر صاحب، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر ہیکل کے دروازے پر
جی جی پطرس اور یوحنا نے یسوع کا نام استعمال کیا، یسوع مسیح ناصری کے نام، یسوع کے نام میں اٹھ اور چل، آمین آمین، اٹھ اور چل پھر۔ اب اس نام کی پاور کو دیکھیے، ہاں اس کے پیروکار اس کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، ہاں، اور سیم نہ صرف اس وقت کی بات ہے بلکہ آج بھی یہ بات بڑی پاورفل ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کا نام استعمال کرتے ہیں، اس کے نام سے بدروحوں کو حکم دیتے ہیں، اس کے نام سے بیماری کو حکم دیتے ہیں، تو معجزے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اسی کے نام سے معجزہ ہوا ہے، انہوں نے کہا یسوع کے نام میں اٹھ اور چل پھر۔ اچھا انہوں نے فرمایا ہے پطرس نے، سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے لیکن جو میرے پاس ہے وہ تمہیں دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، سونے اور چاندی والے لوگ اس زمین پر شاید شفا سے محروم رہ جائیں، پر جن کے پاس یسوع کا نام ہے وہ کبھی شفا سے محروم نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں یسوع کا نام ہے، اگر آپ کی زبان پر یسوع کا نام ہے تو آپ ضرور شفا پائیں گے۔ ٹی ایل اوسبرن ایک بہت بڑا شخص ہوا ہے، اس نے فرمایا، اس کا میسج سن رہا تھا میں، اس نے کہا کہ آپ یسوع کا نام لیں اور حکم دے بیماریوں کو، بیماریاں چلی جائیں گی۔ یہاں تک کہ جو لوگ ٹونڈے ہوتے تھے، جن کے یہ ہاتھ کٹے ہوتے تھے، وہ کہتا تھا ان کے ہاتھ آگے کیجئے، اور وہ یسوع کا نام لے کر اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ٹونڈ کے اوپر اور کہتا یہ نیا ہاتھ بننا شروع ہو جائے، تو لوگوں کے دیکھتے لٹرلی ایک دم سے نئے ہاتھ نکلتے تھے، انگلیاں پوری ہو جاتی تھیں، اور پھر ان کے اوپر نسیں آتی تھیں، خون آتا تھا، اور سکن دوبارہ سے بالکل اس ہاتھ کی طرح دوسرا ہاتھ بن جاتا۔ مسیح کے نام میں آج بھی قدرت پائی جاتی ہے۔ آپ کی شفا دور نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کی بائبل میں ہے۔ یسوع کا نام لیجئے اور شفا پائیں۔ میں غور کر رہا تھا کہ جب انہوں نے بولا پطرس اور یوحنا نے کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، اب میں غور کر رہا تھا کہ اس وقت اس کو لوگ سونا بھی دیتے ہوں گے، چاندی بھی دیتے ہوں گے شاید، اور بھیک میں، لیکن آج اس کو وہ کچھ ملنے والا تھا جو آج تک اس کو نہیں ملا تھا، بالکل، کیونکہ وہ جنم کا لنگڑا تھا، اس نے چل کے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے لیے سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس کو ملنے والی تھی، اور انہوں نے حکم دیا کہ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں اٹھ اور چل پھر۔ اب دیکھیں، جب کوئی بچہ جنم سے نہ چلا ہو اور جوان ہو گیا ہو، اور ایک خیال کے مطابق اس کی جو ایج ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی 42 ایئرز کا تھا، وہ 42 سال کا، تو 42 سال جس نے چل کے نہ دیکھا ہو، اس کے ٹخنے مضبوط ہو گئے، اس کے ٹانگیں ٹھیک ہو گئی، اور وہ پہلی دفعہ کھڑا ہوا۔ کس کے نام میں؟ یسوع کے نام میں۔ آپ کی بیماری چاہے کیسی بھی ہے، چاہے ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج قرار دے دیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک نام ہے آمین جس میں شفا ہے، جس میں آپ کی شفا ہے، بالکل۔ وہ نام جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور آج مسیحوں کے لیے یہ بہت ہی پاورفل بات ہے کہ وہ مسیح کے پیروکار ہیں، اور خدا ان کو کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ جو ہی یسوع مسیح کا نام لیا گیا ہے، اس کے ٹخنے مضبوط ہو گئے، وہ ٹیڑھی ہڈیاں، وہ ٹیڑھے پاؤں، اور جب اس نے کھڑا ہو کے دیکھا ہے، اس کے لیے تو وہ ایک عجیب ہی کہانی تھی، اس کے لیے تو ایک عجیب ہی بات تھی کہ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کھڑا ہوا اور اس نام کو وہ جان گیا جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ جی پاسٹر صاحب۔ جی، میں بتا رہا تھا کہ یسوع کا نام شفا کا سورس، جس پہ آپ نے بھی روشنی ڈالی ہے، تو دوسرا سورس ہے شفا کا، وہ ہے توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ عزیزو، بہن بھائیو، آپ جتنے اس کلام کو سن رہے ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی بیماری کی وجہ تو بنتا ہے، لیکن آپ کی بیماری کو سپورٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے آپ گناہ میں بڑھتے جاتے ہیں، آپ کی بیماری آپ کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کی بیماری کے جراثیم کو جو چیز قوت دے رہی ہے وہ آپ کے گناہ ہیں۔ اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اگر آپ اپنے گناہوں سے رک جائیں، تو آپ یہ تجربہ کر لیں گے
کہ آپ کی بیماری بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پر بیماری کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو توبہ کرنی ضروری ہے. کس کے سامنے؟ وہ شخص جس کی اپنی ذات میں کبھی گناہ نہیں تھا، اور اس کا نام بھی یسوع مسیح ہے. خداوند نے فرمایا، یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ سب نے گناہ کیا ہے، خدا کے جلال سے محروم ہے. پر مسیح نے فرمایا تھا، تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ تو گناہ سب سے ہوئے ہیں، پر ایک شخص ہے جس سے کبھی گناہ نہیں ہوا، اس کا نام یسوع ہے. آج ہی اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، یسوع مسیح کے نام کے سامنے گھٹنے ٹیکیے، یسوع کے سامنے اپنے پاپوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی ماضی کا جو کچھ آپ نے اس میں کیے آپ اس کا اقرار کر لیں. اسی لمحے یسوع مسیح آپ کو نجات دے سکتا ہے، اسی لمحے یسوع آپ کو شفا دے سکتا ہے. شاید یہ میسج سنتے سنتے ہی آپ شفا پا جائیں اگر اپنا دل آپ کھول دیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. امثال کی کتاب کا 28واں باب ہے، اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے سر، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. اس لیے شفا کے اور آپ کے درمیان میں صرف ایک ابھی بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنی زندگی یسوع مسیح کے نام کر دیں اور توبہ کر کے بپتسمہ لے لیں. آپ جو ہی اس راہ پر چلنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیماری آپ سے دور چلی جائے گی. یہ معجزہ ہو سکتا ہے، اسی لمحے یہ معجزہ ہو سکتا ہے. تو ناظرین، یقیناً آپ نے آج کے پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور ہمارے پاس وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، پاورفل نام جس کے نام سے معجزے ہوتے ہیں. اور جب اس کے پیروکار اس کا نام استعمال کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کے نام سے جب بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے گناہ کیے ہوں گے تو ان کی بھی معافی حاصل ہو جائے گی. ہمارے پاس وہ اعلیٰ نام ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور آپ کی شفا رکے گی نہیں، بلکہ اس کے نام میں آپ کی شفا ہے، جاری ہو چکی ہے. شفا آسمان سے آپ کے لیے صادر فرما دی گئی ہے، آپ شفا پائیں گے. آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اپنی گواہیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنی بہترین آراز سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ کس طور پر آپ نے فیتھ ٹی وی کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. آپ فیتھ ٹی وی کے چیئرمین فاؤنڈر کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا کر سکتے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ ترقی کرے، اور زیادہ عمدہ کلام کی باتیں آپ تک پہنچیں اور آپ برکت پاتے چلے جائیں. میں پاسٹر ایمانویل صاحب سے درخواست کروں گا کہ لاسٹ میں مختصر ٹائم کے لیے وہ بیماروں کے لیے دعا کریں. آئیے، جو بیمار اس وقت کلام سن رہے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں. خداوند کی حضوری ہمارے بیچ موجود ہے. آسمانی بزرگ باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں. تو زندہ جلالی ابدی قدوس خدا ہے، آسمان کی بلندیوں پر سر بلند ہے، ساری قوتوں اور قدرتوں کا مالک ہے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری توجہ اپنے لوگوں پر لگی ہوئی ہے. خداوند میں دعا کرتا ہوں فیتھ ٹیلی ویژن کے وسیلے سے آج تو اپنی قدرت کو نازل فرما، اور جتنے بہن بھائی اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس عبادت میں شامل ہیں، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں یہ تمام بیماریاں، کمزوریاں ان بدنوں سے یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے چلی جائیں. اگر کوئی بہن یا بھائی اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اور اس نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے تو ان کے گناہ معاف کر دے. میں یسوع نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں ان کے گناہ معاف کر، اور آج ہی شفا ان بدنوں میں اتر آئے اور ایک کامل تندرستی پا کر یہ اچھے مسیحی بن کر اس زمین پر زندگی گزارے. ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ساری انتظامیہ کے لیے ایک بار پھر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین. گاڈ بلیس. تھینک یو. واچ کرتے رہیں فیتھ ٹی وی، اس کو شیئر کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، اور لازماً دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جس طرح آپ نے برکت پائی ہے وہ بھی برکت پائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو پاسٹر صاحب. گاڈ بلیس یو سر. گاڈ بلیس یو.